تو اپنے دین کو بھولے ہوئے تمہاری جانمازوں پہ انہوں نے اپنے شیطانوں کی تصویریں بنا دی، تمہارے سینوں پہ بچوں کے ماتھوں پر کتے بلی بنا دیے، نہیں بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ سینوں پہ کتوں کی تصویریں، لڑکیوں کی تصویریں، بستوں پر بچوں کی تصویریں، اتنی گندے کارٹون کہ ان کے سارے جسم کے غلط ابار چھوٹے بچوں کے بستوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اتنی آنکھیں بند کر لی تم نے، اپنے دین کو اتنا غلط سمجھا تم نے۔ میرے نبی کا لایا ہوا دین آسمانوں والا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ہے جو آسمان سے آیا ہو۔ تمہارے پانی کے پینے کا سٹائل بھی آسمان سے نازل ہوا ہے، تمہارا بیٹھنے کا انداز، تمہارا سونے کا انداز، اللہ کہ تمہارا ٹوائلٹ میں جا کر اگر تجھے قبض ہے اس انداز سے بیٹھ، یہ بھی تجھے آسمانوں والوں نے بتایا ہے۔ اور بتایا بھی کس سے؟ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کا نام ہم نے لے لیا صرف چومنے کے لیے یا نوٹ کمانے کے لیے، دمالیں ڈالنے کے لیے، ہاں جی، سیاستیں چمکانے کے لیے۔ دن سے شام تک ساری نبی کی نافرمانی، اور جب کوئی سیاست کا کوئی چمکانے کا مسئلہ، نبی کا نام لے کر پبلک کو برگلا دینا۔ یہ اسلام ہے۔ اسلم تسلم، جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا۔ آج تو مسجد میں تیرا جوتا محفوظ نہیں، تیری ٹوٹی محفوظ نہیں، تیرا بچہ چھوٹا 3 سال کی بچی محفوظ نہیں تیرے ملک میں، 10 بندے اس سے زنا کر رہے ہیں۔ اسلم تسلیم، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ جو آئے دن سٹوری ہیں، مزاروں پہ بچے لے کر گئے، بچی ورگلا کے کوئی لے گیا، نہیں ہوتا۔ اب تو سوشل میڈیا نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ کھول کے، اب بھی تو سمجھ جاؤ، اب نہ سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ اب تو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، یہ سارا آستانوں میں کیا ہوتا ہے۔ خود کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں سکھاتے بچوں کو؟ یہ خود باتیں بتا کر گئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پڑھو نا، میں پڑھوں نا، اس کو سکھاؤں نا، اس کو بسم اللہ سکھاؤ نا، اس کو بتاؤ نا، ادب سکھاؤ، وہ گود میں بٹھا کے، ماں ہے، ماں یہ اصل یونیورسٹی ہے جو اخلاق سکھاتی ہے۔ پہلے مائیں اللہ ربی کی لوری سنا کر دودھ پلاتی تھی، آج آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے، اور پانی ڈرامہ چل رہا ہے، فلم چل رہی، گانا چل رہا ہے، لڑکا بوسکنار کر رہا ہے، نہ ماں کو شرم، نہ باپ کو شرم، نہ دادے کو شرم، نہ نانے کو شرم، بیٹھے ایک کمرے میں، جی ٹی وی لاؤنج میں بہت بڑی سکرین لگی ہوئی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، بڑے بڑے حاجی نمازی ہاتھوں میں تسبیح پکڑی ہوئی، تہجدیں پڑھنے والے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، کشتیاں دیکھتے ہیں۔ نہیں ایسا، نہیں جی، ہم تو صرف میچ دیکھتے ہیں۔ وہ میچ والے بد بخت نو اور کوئی جگہ نہیں لبھی گیند رگڑنا سے، وہ ادھر رگڑتا ہے، یا ادھر رگڑتا ہے، یا ادھر رگڑتا ہے۔ نہیں جی، ہم تو کشتیاں دیکھتے ہیں۔ کشتیوں والا پہلوان اتنا سا پاجامہ اس نے وہ پہنا ہوا ہے کچھا، بتاؤ مرد کی حیا کہاں تک ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا مقرر فرمائی ہے مرد کی حیا؟ عورت کو تو چھوڑو، مرد کی حیا گھٹنوں سے لے کر ناف سے اوپر تک ہے، اس سے نیچے بے حیائی ہے۔ اگر اس کی دھنی نظر آتی ہے وہ بے حیائی ہے نہیں بے حیائی۔ تو میں تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا گند دیکھ رہا ہوں، پھر کیا بنے گا؟ ہر چیز کے اثرات ہیں، دھوپ کے ابھی جھڑ ہو جائے ابھی اثرات ہوں گے، ہوا چلے ابھی اثرات ہوں گے، آندھی چلے ابھی اثرات ہوں گے۔ میرے بھائی اس کو سمجھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہیں جن کا نام لے کر ایک بار کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ، لوگ دعائیں لیتے ہیں نا جی، سرکار کوئی دعا کرو اللہ تیرے درجے بلند کرے، یہ تو وہ ہستی، ہم اس ہستی کے امتی ہیں کہ جس کی پہلے انبیاء تمنا کرتے تھے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتا۔ نبی کہتے ہیں، چند اوارق ملتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے، اللہ کے نبی کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ آج تو ہم نے نبی کو چھوڑ دیا ہوا ہے، آج تو فرقہ واریت نے تو ہمیں اتنا پاگل کر دیا ہے کہ میں کہتا ہوں جو مرضی ہو جائے، جو میرا باپ دادا کرتا آیا میں وہی کروں گا، چاہے اس کو نبی کی بات، قرآن کی بات بتا دو، نہیں جی یہ تو باتیں ٹھیک ہے مگر ہم تو یہ کریں گے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد، ہم اصل میں یہ ہیں اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ ہیں ہم اس لیے یہ کرتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا۔
تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو رات کیا تھی، تو رات کے چند وارق لاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں دل میں کہ اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات سناتا ہوں. پڑھے لکھے تھے نا. آئے مجلس میں سلام کیا، بیٹھے، تورات پڑھنی شروع کر. تورات کیا ہے؟ آسمانی صحیفہ نا، رسول پر اترا ہوا نا. موسیٰ رسول تھے نا، موسیٰ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. جس پر کتاب اترتی ہے وہ رسول ہوتا ہے. نبی تو بہت سارے پیدا کیے نا، جس پر کتاب اترتی ہے وہ پھر رسول بھی ہو جاتا ہے. ورنہ انبیاء بہت سارے آئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. اب وہ تورات پڑھ رہے ہیں، قریب کا دور ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ بڑی سخت عربوں میں بات ہے. یہ حدیث کے لفظ بیان کر رہا ہوں، تحقیق کر لینا، دیکھ لینا، حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں ادھر. اس کا معنی ہے کہ تو نہ ماں دے ہاتھاں میں، پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب تو مر جائے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک. حضرت عمر کو اللہ نے بڑا فہم دیا ہوا تھا. ادھر ہی دیکھا تو ساتھ ہی عوارق پھینک دیے. اور پتہ کون سے لفظ کہے؟ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نا. اب نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں، عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی روشن ہیں، رات دن کی طرح روشن ہے. آج میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے تو وہ میری ہی اقتدا کرے گا تو نجات پائے گا. یہ نبی کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی بنا ہوا ہوں، پھر اس میں بھی بہت سارا فرقے نے ایک فقہ کے اندر اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں. تو فرمایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے بھی بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 ہوں گے. اس میں ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے. یا اللہ ہمیں اس فرقے سے کر دے جو جنتی ہے. یہ دعا مانگو. خود ساختہ، خود اتنی بڑی اپنے آپ کو اطمینان میں رکھنا، اس جستجو میں لگو کہ کیا حق ہے. یہ بھی تو تلاش کرو. ٹماٹر کے لیے تو بڑے مارکیٹوں میں گھومتے ہو، ہاں جی، پھر اندھیرے میں بھی موبائل جلا کے پھر دیکھتے ہو کہیں کانا تو نہیں ہے. یہ آلو کو بھی اتنا دیکھتے ہو. اور دین میں تمہاری اتنی آنکھیں بند ہیں. جو مفتی نے کہہ دیا وہ جی دین ہے. اب پوچھنا نہیں اس سے کہ بھائی یہ شریعت میں ہے بھی کہ نہیں. یہ جو کام تم بتا رہے ہو، یہ جو میرا پیو مر گیا ہے، یہ تم پورا مہینہ دیگیں جو پکوا رہے ہو، میری قرضہ لے کر میں باپ کی دیگیں پکا رہا ہوں، کیا واقعی یہ میرے دین میں ہے کہ نہیں؟ میں تو چلو پیسے والا ہوں، پیو بخشوا لاں گا دیگاں پکوا کے. وہ جڑا محلے والا مریا ہے بیچارہ، جنوں کفن بھی اسی مانگ کے پایا سی، وہ تے زندگی چ بھی گیا تے آخرت چ بھی گیا نا. دیکھو نا، پھر پیسے والا ہی بچیا نا. یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو غریب سے لے کر امیر تک ایک ہے. قبر کا سٹائل بھی ایک ہی ہے. چاہے محل میں رہتے ہو چاہے جھگی میں رہتے ہو، قبر مٹی کی ہے. تو موت بھی ایک جیسی ہے. معاملات بھی اعمال سے ہوں گے. کبھی یہ تو تحقیق کرو. نہیں جی ساڑھے پیو دادے کوئی غلط تھے، اور میرے بھائی یہ دلیل نہیں ہے، یہ اللہ نے کہہ دیا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، آؤ قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ، تو پھر کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باؤ جداد کو غلط ہے. نہیں کہتے ہیں. یہ بھی تو فکر کرو نا یار. پاسپورٹ تجھے امبیسی سے ملا، وہیں بیٹھ جاتے ہو، غور نہ دیکھ دو کہ ایسے کہ کوئی سپیلنگ دی غلطی تو نہیں ہوگی. کہیں یہ نہ ہوئے جہاز تو آف لوڈ ہو جاؤ، ایئرپورٹ سے جا کے پھر ٹکٹ میں دوبارہ دیکھ دو کدھر ٹائم غلط تو نہیں ہے. ایسا نہیں تو یار تم نے میں نے جنت ارزاں سمجھ رکھی ہے. یہ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. میں تمہیں آزمائے بغیر نہیں دوں گا جنت. بلال کوئلوں پہ پگھلے تو اس کے لیے جنت
تو نعرے لگاویں، فلماں دیکھیں، گانے سنیں، حرام کھاویں، دودھ وچ پانی پاویں تے شیطان کہے تو نبی دا امتی تو بخشیا جائیں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اندھے اور آنکھوں والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے بھائی مجھے اپنی فکر کرنی ہے. قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و یال کو بچانا ہے دوزخ سے. کیسے بچیں گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنۃ الحسنہ، اللہ کے نبی کے طریقے پر چل کے. میری نماز مجھے فکر ہونی چاہیے کہ میں واقعی سنت کے مطابق پڑھتا ہوں. میری زکوٰۃ واقعی میں زکوٰۃ سنت کے مطابق. میرا حج، مجھے یہ تو فکر ہونی چاہیے یار. اپنے عمل پہ مطمئن ہونا تو بربادی ہے کہ میں تو نمازی ہوں باقی نہ پڑھ نہ سانو کی ہے. ایسے لوگ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکوکاروں کی بستی ہو، نیکوکاروں کی. سب لوگ نیک ہوں، اس میں ایک بندہ بد ہو، اگر اس کی بدیوں کی وجہ سے اس بستی پر عذاب آئے گا تو اس بستی میں درختوں پر بنے ہوئے پرندوں کے گھونسلے بھی اس عذاب سے متاثر ہوں گے. لا الہ الا اللہ